اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما الحیاة الدنیا الا لعب وللدار الآخرة خیر للذین یتقون افلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے سنا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہماری ملاقات کو جھٹلایا، ان لوگوں نے بڑا خسارہ اٹھایا، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالا۔ پھر فرمایا کہ قیامت اچانک آ جائے گی، کسی بندے کو ایک پل اور ایک سیکنڈ، ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ فرمایا تھا کہ کوئی بندہ اگر لقمہ اٹھا کر منہ کی طرف لے جا رہا ہوگا تو اس کو اتنی مہلت نہیں ملے گی کہ لقمہ منہ میں پہنچے، جس کا لقمہ منہ میں ہے اس کو اتنی مہلت نہیں ملے گی کہ لقمہ نیچے اتار سکے۔ تو کفار نے، مشرکین نے یہ سمجھا کہ دنیا کی زندگی ہی ہے جی، جو کچھ بھی ہے دنیا ہی کی زندگی ہی ہے۔ آج اللہ رب العزت اس دنیا کی حقیقت کو بیان فرمائیں گے جی۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی الا لہو ولعب، مگر کھیل اور تماشا ہے۔ لہو لعب کہتے ہیں بے مقصدی چیزیں، ٹائم پاس چیزیں، جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا جو کھیلتے رہتے ہیں، بادشاہ، وزیر، کٹوال، چور، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، یہ دنیا کی یہ حقیقت ہے۔ قرآن دوسری جگہ پہ کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا گھر ہے جی، بس ایک خواب کی طرح ہے۔ جن لوگوں نے زندگیاں گزاری ہیں نا جی، 40 سال 50 سال، ان سے پوچھو ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا 10 سال پہلے ہم نے کیا کیا تھا، 20 سال ایسے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے آنکھیں بند کی اور یہ 60 سال کی عمر کو پہنچائی۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الدنیا ملعون، دنیا ملعون ہے جی، اور والملعون ما فیہا، اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں یہ ساری کی ساری ملعون ہیں، الا ذکر اللہ، مگر وہ پل، وہ لمحہ جن لمحے کے اندر اللہ کو یاد کیا جائے یا علم سیکھا جائے یا علم سکھایا جائے، یہ وہ پل ہیں جو بندے کو کام آئیں گے، ورنہ دنیا کی کوئی چیز بندے کو کام نہیں آئے گی۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الدنیا حلوۃ حاضرۃ، جی یہ دنیا میٹھی چیز ہے اور سرسبز و شاداب ہے، میٹھا بندے کو بڑا پسند ہوتا ہے جی، بندے کو شوگر بھی ہو جائے نا جی بندہ نہیں چھوڑتا۔ تو یہ دنیا بھی اتنی میٹھی ہے جس بندے کو تھوڑی حاصل ہو جائے بندہ چاہتا ہے کاش کہ تھوڑی سی اور مل جائے جی، اور جن کو تھوڑی اور ملی وہ کہتا ہے تھوڑی اور مل جائے جی۔ اور فرمایا یہ حاضرۃ سرسبز و شاداب ہے، سبزہ بندے کو ویسے بھی اچھا لگتا ہے جی، بندہ چاہتا ہے۔ تو فرمایا جس طرح بندہ میٹھی کے اوپر، سبزی کے اوپر دوڑ کر جاتا ہے، تو دنیا کے اندر جو بندہ رہتا ہے نا جی وہ دنیا کے اندر بھاگتا ہے جی۔ تو بندہ پھر اس دنیا ہی کی زندگی کو آخری زندگی سمجھتا ہے، ہمیشہ والی زندگی سمجھتا ہے۔ اللہ فرمایا نہیں، یہ دنیا کی زندگی الا لہو ولعب، یہ کھیل تماشا ہے جی۔ جس طرح کچھ ٹائم کے لیے کھیل ہوتا ہے، کچھ ٹائم کے لیے تماشا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پانی کا بلبلا ہوتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو اس طرح اس زندگی نے بھی کیا ہونا ہے جی، ختم ہونا ہے۔ ہاں اس کے مقابلے میں وللدار الآخرۃ خیر، آخرت کا گھر بہترین ہے جی۔ جس نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو بنایا
تھوڑی سی زندگی ہے، اس کے اندر محنت کوشش کر کے اپنے رب کو راضی کیا، اپنے رب کے احکامات مانے، اپنے پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت کے اوپر زندگی گزاری، فرمایا ان کے لیے آخرت کا گھر بہتر ہے۔ للذین یتقون، وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں جی، خوف خدا رکھتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم اتنی موٹی سی بات سمجھتے نہیں ہو؟ تمہارے والدین، تمہارے آباء و اجداد دنیا میں تھے، تمہاری اولادیں تھیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے گئی ہیں، کل تم نے بھی جانا ہے، تو تم نے کل کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہے؟ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ اپنے پیغمبر کو تسلی دیتا ہے، فرماتا ہے قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبون۔ میرے پاک پیغمبر، ہم جانتے ہیں یہ لوگ آپ کی باتیں نہیں مانتے، آپ ان کو دن رات تبلیغ کرتے ہو، اپنے اللہ کا دین پہنچاتے ہو، اللہ کی کتاب سناتے ہو، لیکن یہ کیا کرتے ہیں جی، آپ کی بات نہیں مانتے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ، یہ آپ کی ہر بات کو جھٹلاتے ہیں۔ میرا پاک پیغمبر پریشان مت ہو، یہ تجھے نہیں جھٹلاتے، یہ تیرے لائے ہوئے دین کو جھٹلاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نا جی، إِنَّهُمْ کانو اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب کفار کو، مشرکین کو کہا جاتا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے جی، تو یہ کیا کرتے ہیں جی، تکبر کرتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر تو پریشان مت ہو۔ جب وانذر عشیرتک الاقربین یہ والی آیت کریمہ نازل ہوئی نا جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 45 سال تھی، نبوت ملے ہوئے 5 سال تھے جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ چڑھے، تو چڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفید کپڑا لہرایا، تو اس زمانے کے اندر جو اونچی پہاڑی پہ چڑھ کر کوئی اعلان کرتا نا یا کپڑا ہلاتا تو لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ آج کل کا زمانہ ہے نا جی، سپیکر کھولو اعلان کرو تو سارا مجمع جمع ہو جاتا ہے، اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا جاتا تھا تو لوگ جمع ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر کپڑا ہلایا جی، ساری مخلوق جمع ہو گئی جی، چھوٹے بڑے جوان مرد بچے سب جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کو جمع کیا، جمع ہونے کے بعد اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اوے لوگو، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پرلی جانب، دوسری جانب اس پہاڑ کے دامن میں فوج کھڑی ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والی ہے، تو بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا ما جربناک الا صدقا، ہم نے آپ کو جب بھی آزمایا تو سچا ہی پایا، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا پایا ہی نہیں ہے، اگر آپ کہتے ہو تو یقیناً ہو سکتا ہے کہ کوئی فوج آئی ہو۔ اور یہ انہوں نے اس لیے بھی کہا کہ اس زمانے کے اندر، ان دنوں کے اندر ایک سردار تھا ایک قبیلے کا، اس نے مکے والوں کے اوپر حملہ کرنا تھا تو ان کو ڈر بھی تھا، اور حضور کی زبان اتنی پکی اور سچی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے جب بھی آپ کو آزمایا نا جی، سچا ہی پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں تھے، جب جوانی سے آگے گئے 12-13 سال مکے میں گزارے، تو کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے۔ جب اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، اوے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تو تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے جی، تو پھر اپنے بھی بیگانے بن گئے۔ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا تو ہمیں اس الہ کی طرف دعوت دیتا ہے جو کیا ہے جی، ایک ہے؟ ہم تو 360 کوئی پوجا کرتے ہیں، وہ نظام کو چلانے میں قاصر ہو جاتے ہیں، اور تو کہتے ہیں ایک ہی خدا ہے جو دنیا کے نظاموں کو چلاتا ہے۔ تو یہاں سے کیا کہنے لگے، ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب بات کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر کو وہاں پر جھٹلایا جی، صرف کس وجہ سے جھٹلایا؟ جب اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تو اس وقت پھر لوگوں نے کیا کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جھٹلایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يُكَذِّبُونَكَ، میرے پاک پیغمبر یہ تیری ذات کو نہیں جھٹلاتے، یہ اتنے بدبخت ہیں تجھے صادق اور امین مانتے ہیں۔ ہجرت کی رات جب اللہ کا پیغمبر ہجرت کر رہا اور اپنے بستر کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا اور کہا کہ یہ میرے پاس لوگوں کی امانتیں، اتنا ستایا اللہ کے پیغمبر کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہجرت کی اور کہا یہ امانتیں ان لوگوں کو پہنچانا جی۔ ہر بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتا تھا، جب اللہ کا پیغمبر قرآن سناتا نا جی، بدبخت پھر قرآن نہیں سنتے تھے، حضور کی ان باتوں کو جھٹلاتے تھے۔ فرمایا میرے پاک پیغمبر تو غمگین مت نو،
تیری ذات کے اندر کوئی عیب ہم نے نہیں بنایا، یہ تو صرف میرے کلمے کو، میری آیات کو یجحدون انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ، یہاں تک اللہ کے پیغمبر کو تسلی دی، آگے اللہ پھر تسلی دیتا ہے، میرے پاک پیغمبر یہ تو پہلا پیغمبر نہیں ہے، یہ تو پہلا وہ نبی نہیں ہے جسے جھٹلایا گیا۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تجھ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ان کو جھٹلایا گیا، ان کو فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، پھر انہوں نے صبر کیا جی۔ موسیٰ آیا تو اسے جھٹلایا گیا، نوح آیا تو اسے جھٹلایا گیا، لیکن کیا کیا جی؟ سب نے صبر کیا۔ ابراہیم آیا تو اس کی قوم کے لوگوں نے جھٹلایا، اسے ملک سے نکالا۔ حضرت موسیٰ کو جھٹلایا، لیکن یہ ہے کہ ہر پیغمبر کو جھٹلایا، ہر پیغمبر نے صبر کیا، تو آپ بھی کیا کرو جی؟ صبر کرو۔ اور یہاں پر بھی بس نہیں کیا، وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، انہیں تکلیفیں دی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے طرح طرح کی باتیں کی، اس کو فلاں بیماری لگی ہوئی ہے، فلاں کام کیا ہوا ہے، حتیٰ کہ ایک دن ایسا آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام واعظ و نصیحت کر رہے تھے اپنی قوم کے لوگوں کو۔ قوم کے لوگوں نے ایک بدکارہ کو کچھ پیسے دیے، خریدا، اور کہا کہ جب مجمع لگ جائے تو موسیٰ کے سامنے کھڑی ہو جانا اور یہ کہنا کہ موسیٰ نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واعظ و نصیحت کر رہے تھے، وہ عورت کھڑی ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ جھوٹا مقدمہ دائر کیا، تو پیغمبر کے اوپر، موسیٰ کے اوپر یہ بھی تکلیفیں آئی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی، قوم کے لوگوں نے پتھر مارا جی، پتھر مارے، نہ ماننا تو دور کی بات ہے، پتھر مارتے تھے، زخمی کرتے تھے، ہر پیغمبر کو جھٹلایا، تکلیفیں دی۔ میرے پاک پیغمبر سب نے کیا کیا جی؟ صبر کیا۔ پھر کیا ہوئی جی؟ ہماری مدد آئی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کی کلمے کو، اللہ کی باتوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ جس بارے میں کہہ دیتا ہے نا یہ کام ہوگا، پھر ہو کر رہے گا جی، آپ وہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، میرے پاک پیغمبر تیرے پاس پچھلے پیغمبروں کی ساری خبریں آئی ہیں، بڑی تکلیفیں دی ہیں جی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا آپ نے واقعہ سنا ہے جی، ان کو شہید کیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ پیغمبروں کو ظالموں نے قتل کیا، 45 پیغمبروں کو ایک ایک دن میں ان ظالموں نے قتل کیا جی۔ فرمایا وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضٌ، میرا پاک پیغمبر اگر تجھے شاق گزرتا ہے، تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے ان لوگوں کا اعراض کرنا۔ مفسرین نے ان آیات کا شان نزول بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس مشرکین مکہ کے جو بڑے گنے چنے سردار تھے نا جی، آئے، جس طرح ہر بستی کے ہوتے ہیں جی، ملک ہوتے ہیں، چودھری ہوتے ہیں، خان ہوتے ہیں اور سیٹ ہوتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا ہم آپ کے پاس آئے ہیں لیکن ہماری کچھ شرائط ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہو، آپ کہتے ہو میرے پاس وہی آتی ہے، یہ قرآن اللہ کا ہے، تو آپ اس طرح کریں، یہ صفا پہاڑی جو ہے نا اس کو سونا بنا ڈالیں جی۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر میں دل میں خیال آیا کہ اللہ کے اوپر کون سا مشکل ہے جی، اللہ تو قادر مطلق ذات ہے نا جی، اللہ چاہے گا تو ان کو کیا کر دے گا جی، پہاڑ کو سونا بنا دے گا۔ اور انہوں نے کہا ہم خود بھی مسلمان ہو جائیں گے، ہمارے جو نوکر چاکر ہیں وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے، ہماری جو اولاد آئے گی وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اس پہاڑ کو سونا بنا ڈالو جی۔ تو اللہ نے فرمایا میرے پاک پیغمبر مجھے ان کا یہ منہ مانگا جو فرمائشی معجزہ ہے نا یہ قبول نہیں ہے، میں ایسا نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات دل میں سخت گزری، اگر اللہ کیا کرتا ہے جی، صفا پہاڑی کو سونا بنا دیتا، یہ بھی مسلمان ہو جاتے، ان کے نوکر چاکر بھی مسلمان ہو جاتے اور ان کی آنے والی نسلیں بھی مسلمان ہو جاتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا کہ مختار کل میں ہوں، اختیارات میرے پاس ہیں، اگر تو چاہتا ہے نا ان کو ایمان کی دولت مل جائے تو فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، اگر تو چاہتا ہے نا زمین یہ پہاڑ سونے کا بن جائے تو پھر زمین کے اندر کوئی سرنگ تلاش کر، او سلمن فی السماء، یا آسمان کے اندر کوئی سیڑھی تلاش کر، فتأتیہم بآیہ، پھر تو لے کر آ جی کوئی نشانی۔ میرا دل نہیں چاہتا کیونکہ میں نے ان کو ایسے ایسے معجزات دکھائے ہیں، پہاڑوں کو ٹکڑے کر کے دکھایا ہے، چاند کو ٹکڑے کر کے دکھایا ہے، اور یہ قرآن اتار کر کے بھی میں نے دکھایا ہے، ان ظالموں نے، ان بدبختوں نے وہ معجزات دیکھے ہیں لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ،
اگر اللہ چاہتا نا جی تو سب کو کیا کر دیتا جی علی الہدا ہدایت پر لے آتا. فلا تکونن من الجاہلین، میرا پاک پیغمبر آپ نادانوں میں سے مت بنو. انہوں نے یہ معجزات دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے انکار کرنا ہے. تو اب اللہ نے ان کی اس فرمائشی معجزے کو پورا نہ کیا. مفسرین نے چند وجوہات بیان کی ہیں. ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ اگر اللہ اس پہاڑ کو سونے کا بنا دیتا نا جی تو ارد گرد کے جو لوگ تھے نا وہاں کے رہائشی وہ آتے تو سونے کا پہاڑ دیکھتے سونا لیتے تو بات مان لیتے. جو دور کے لوگ ہوتے نا وہ کہتے کہ اس پیغمبر کے پاس سونا ہے. لوگ سونے کی خاطر مسلمان ہو رہے ہیں جی، حقیقت میں مسلمان نہیں ہو رہے، سونے کی وجہ سے مسلمان ہو رہے ہیں. تو وہ لوگ مسلمان نہ ہوتے. فرمایا میرے پاک پیغمبر آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، میں ان کا یہ معجزہ پورا نہیں کروں گا. اگر تیرا دل چاہتا ہے تو کر کے دکھانا. جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ پیغمبروں کو بھی اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے جی، پیغمبروں سے نیچے جو ذاتیں یا شخصیات ہیں ان کو اختیار دیا ہوا ہے، یہ عقیدہ عیسائیوں کا، رافضیوں کا ہے جی. عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ نے عیسیٰ کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، جب چاہے جس کو چاہے زندہ کر سکتا ہے، جس کو چاہے موت دے سکتا ہے. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر مجھے ان کا یہ فرمائشی معجزہ قبول اور منظور نہیں ہے، میں نہیں چاہتا، کیونکہ یہ انہوں نے پہلے معجزات کا انکار کیا ہے. فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون، یہ قرآن اور تیری تبلیغ اور تیری توحید تو وہی لوگ سنتے ہیں جو تیری بات، وہی ایمان رکھتے ہیں جو تیری بات سنتے ہیں، جو تیرے پاس آتے ہیں دل و جان سے تیری بات مانتے ہیں تو یہ تیری باتوں کے اوپر یہ ایمان لاتے ہیں. یہ کفار والموتى یبعثهم اللہ، یہ کفار تو تیری باتیں سنتے ہی نہیں ہیں. ان کو جب اللہ اٹھائے گا نا تو وہاں پہ پتہ چل جائے گا یہ پیغمبر کیا کہتا تھا جی، سچ کہتا تھا. تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی، ان کا یہ منہ مانگا معجزہ میں نے اس لیے نہیں دیا کہ انہوں نے پہلے معجزات کے اوپر بھی ایمان نہیں لایا تو اب انہوں نے ایمان نہیں لانا ہے. تو آپ خواہ مخواہ غمگین مت ہو، انہوں نے ہمیشہ کیا کرنا ہے جی، دغا بازی اور دھوکہ کرنا ہے، جھوٹ ہی بولنا ہے، آپ کے اوپر ایمان نہیں لانا. مجھے پتہ ہے جنہوں نے ایمان لانا ہے اور ان کے لیے میرا قرآن کافی ہے. جنہوں نے آپ کے اوپر ایمان لانا ہے انہوں نے آپ کی باتوں کو سن کر، آپ کے قرآن کی تعلیمات کو سن کر آپ پر ایمان لانا ہے. اور جنہوں نے ایمان نہیں لانا، صفا پہاڑ ہو یا مروہ پہاڑ ہو وہ سارے کا سارا سونا بن جائے، انہوں نے ایمان نہیں لانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما الحیات الدنیا الا لعب ولعب، نہیں ہے دنیا کی زندگی الا لہو ولعب مگر کھیل اور تماشا ہے. وللدار الاخرۃ، اور البتہ آخرت کا گھر، خیر بہتر ہے للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو، سوچتے نہیں ہو. قد نعلم، تحقیق ہم جانتے ہیں، انہ لیحزنک الذی، البتہ آپ کو غمگین کرتی ہے ان لوگوں کی باتیں جو کہتے ہیں فإنہم لا یکذبونک، میرا پاک پیغمبر وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ کی تکذیب نہیں کرتے. ولکن الظالمین، لیکن ظالم لوگ بے آیات اللہ، اللہ کی آیات کا یجحدون، انکار کرتے ہیں جان بوجھ کر. ولقد کذبت، البتہ تحقیق تکلیف پہنچائی گئی رسولوں کو، تکذیب کی گئی رسولوں کی، من قبل کا آپ سے پہلے. فصبروا، ان پیغمبروں نے صبر کیا، علی ما کذبوا، اس بات کے اوپر جن کی ان کی تکذیب کی گئی. وَأُوذُوا، اور ان پیغمبروں کو ایذا دی گئی. حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ آ گئی ہماری مدد ان کے پاس. ولا مبدل لکلمات اللہ، اور اللہ کے کلموں کو، اللہ کے وعدوں کو، اللہ کی باتوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، تحقیق آپ کے پاس پہنچ چکی ہے پیغمبروں کی باتیں، خبریں. وَإِن كَانَ كَبُرَ، اور اگر ہے کبرا گراں مشکل، علیہ آپ کے اوپر اعراض، ان کا اعراض کرنا. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، پس اگر آپ طاقت رکھتے ہو میرا پاک پیغمبر، ان تبتغی نفقاً، یہ کہ آپ تلاش کرو کوئی سرنگ، فی الارض زمین میں، او سلماً فی السماء، یا آسمان میں کوئی سیڑھی. فتأتیہم بآیہ، پھر آپ ان کے پاس ان کا فرمائشی معجزہ لے کر آؤ. ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، لجعلہم، کرتا ان سب کو علی الہدی، ہدایت پر
پر، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، ہر بندے کو عقل دی ہے، اچھی اور برے کی تمیز دی ہے۔ فلا تکونن من الجاہلین، پس مت ہو میرا پاک پیغمبر نادانوں میں سے۔ انما یستجیب الذین، بے شک قبول کرتے ہیں وہ لوگ، یسمعون جو آپ کی باتیں سنتے ہیں، حق اور ہدایت کو وہی قبول کرتے ہیں جو آپ کی باتیں سنتے ہیں۔ والموتى یبعثہم اللہ، اور مردے اور کفار یبعثہم اللہ، اللہ انہیں اٹھائے گا، ثم الیہ یرجعون، پھر اس اللہ کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے، وہ حساب لے گا۔